لیکن میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ محبت جب دعویٰ کیا جائے گا ہر مسلمان کے اندر، اور ہر مسلمان دعوے دار ہے بھی اس بات کا، پھر اس کے دعوے کی صداقت کو تولا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا ہم اس میں کتنے کھرے اتر رہے ہیں۔ ورنہ تو ہر آدمی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے دعویٰ کر رہا ہے، یہاں تک کہ جنت کے ٹکٹ بھی بیٹھ رہے ہیں اب تو، کہ فلاں گروہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، ان کے باپ دادا کی ہو گئی جنت۔ اب تو سوشل میڈیا پر بلکہ تو پرانی باتیں ہیں، ایسی بکواس آپ کو ملیں گی یا ایسی غلاظتیں منہ سے آپ کو نکلتی ہوئی آپ سنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بہت مشہور کسی صاحب کا بیان ہے کہ اگر کوئی سنی طوائف کے کوٹھے پر مر جائے تب بھی وہ جنتی ہے، اور اگر کوئی وہابی یا دیوبندی حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ بکواس روئے زمین پر ہو رہی ہے، یہ محبت کے دعوے دار کر رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم سب سے، کہ اللہ کے نبی کی محبت ہوگی دل کے اندر، اور طوائف کے کوٹھے پر مرے گا منوس اس کے بعد جنت میں جانا چاہتا ہے؟ یہی محبت اگر اللہ کے نبی کی ہے، اسی کا نام حب رسول ہے، تو یہ محبت تجھے مبارک ہو۔ مجھے تو وہ محبت چاہیے جو نبی کے اشاروں پر جان دینے والی ہو، وہ محبت چاہیے جو حرم کے اندر یا روضہ رسول کے پاس جان نکل جائے کسی کی، جان دے دے، طواف کرتے کرتے مر جائے، وہی محبت مجھے چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی کی محبت اور زبان سے غلاظت، یہ جھوٹی محبت، یہ دھوکہ ہے، اور یہ نفاق ہے، اور یہ سراسر خباثت اور شرارت اور شیطانیت ہے جو ہم قوم کے سامنے پیش کر کے تو لوگوں کے ذہن کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات نہیں ہے، بھری پڑی اس طریقے سے باتیں ہیں۔ ایک سرفیرہ کہتا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے ہو سکتا ہے وہ پاک ہو جائے، لیکن اگر کسی وہابی کا منہ لگ جائے وہ ناپاک ہو گیا۔ تجھے مبارک ہے کتے کا جھوٹا، مجھے نہیں چاہیے۔ اور میں بتاؤں گا پھر آگے کہ تیری رشتہ داریاں جانوروں سے ہے کیسی، وہ تم خود جانور ہو اور اپنی قوم کو جانور بنایا ہوا ہے تم نے۔ جب اپنا نمبر آتا ہے تو پھر میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ عجیب تماشا ہے امت کے اندر، لیکن انسان کو اللہ نے ذہن، سوچ، فکر اور صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ حب رسول ہے اور اس کے ایک ایک ادا سے سنت ٹپک رہی ہے، وہ سچا ہے۔ حب رسول ہے، شرارتوں میں پڑا ہوا ہے اور جنت اور جہنم کی ٹکٹ بانٹ رہا ہے، تو یہ جھوٹا ہے، یہ نفاق ہے، یہ شرارت ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اور حب رسول کی جو علامات ہیں آخر قرآن حدیث میں وہ بھی تو آئی ہوں گی، یہی حب رسول کی علامت۔ نام اگر سنی رکھ دیا جائے، کہیں بھی مر جاؤ جنتی ہو۔ حب رسول جب حدیث میں بیان کر دیا گیا تو اس کے کچھ اثرات، کچھ اشارات، کچھ علامات بھی تو ہوں گی۔ بس یوں ہی کہہ دیا گیا حب رسول ہو گیا، حب رسول، وہ حب رسول نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس رسول کی محبت ہے وہ جنتی ہو گیا۔ نہیں صاحب، قرآن حدیث کے اندر جب چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کر دی گئی ہیں کہ چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، آواز کو پست رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ سے چہرے کو بند کرنا ہے، اگر جمائی آئے تو کیا کرنا ہے، اپنے منہ کو ہاتھ سے بند کر لینا ہے، اور اگر ہم کو بیت الخلاء میں جانا ہے تو پہلے بایاں پیر اندر رکھنا ہے پھر دائنا رکھنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو دائنا پیر سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سنت اور مستحبات کے درجے میں ہیں، شریعت میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ حب رسول چھوڑ دیا جائے گا جو بنیاد ہے ایمان کی، جو ایمان کی جان ہے، آن بان شان ہے ہماری، اس کی کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ نہیں تو ہم تو پوچھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے، احادیث سے پوچھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت سے پوچھیں گے کہ آخر حب رسول ہے کیا۔ یہ تو صحابہ کے واقعات ہم نے بتا دیے ہیں، لیکن ہمارے اندر حب رسول کتنی ہے یا آئے گی کیسے، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ نہ تو نام رکھنے سے آئے گا، نہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہے حب رسول سے۔ ہاں، جب حب رسول آئے گا تو ایک چیز لازمی ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کے اثرات آپ کی پیروی کی شکل میں ضرور آئیں گے۔